یہ وہ خطبہ ہے جس نے حق و باطل کو الگ کر دیا۔ 72 کے سامنے 30,000، ذلت سے موت بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کا دن، کربلا کی صبح۔ ایک طرف 72 جانثار بھوکے پیاسے، 3 دن سے پانی بند، دوسری طرف 30,000 کا لشکر، یزیدی فوج، پیٹ بھرے اسلحہ سے لیس۔ درمیان میں کھڑے ہیں امام حسین ابن علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ سر پر امامہ رسول، ہاتھ میں تلوار ذوالفقار نہیں لیکن زبان ذوالفقار ہے۔ آج امام حسین آخری حجت تمام کریں گے، یزیدی لشکر کو آخری بار سمجھائیں گے، کیونکہ امام حسین قاتل نہیں ہادی ہیں، شہادت سے پہلے بچانا چاہتے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھی 72 ساتھیوں کے ساتھ، پھر گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہوئے، قرآن کریم ہاتھ میں لیا، علی اکبر کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ، عباس کو دیکھا علمدار، قاسم کو دیکھا امام حسن کا یتیم، علی اصغر کو دیکھا 6 ماہ کا پیاسا، زینب کو دیکھا خیمے میں بیٹھی، سکینہ کو دیکھا بابا کے دامن سے لپٹی۔ امام حسین نے آہ بھری فرمایا، اللہ تو ہر مصیبت میں میرا بھروسہ ہے۔ پھر یزیدی لشکر کی طرف بڑھے تنہا۔ امام حسین نے لشکر کے سامنے آ کر بلند آواز سے پکارا، اے لوگو میری بات سنو اور جلدی نہ کرو، حتیٰ کہ میں تمہیں نصیحت کر دوں جو مجھ پر تمہارا حق ہے، اور یہاں تک کہ تمہارے پاس آنے کا عذر پیش کر دوں۔ اگر میرا عذر قبول کر لو، میری بات سچ مان لو، انصاف دو تو سعادت مند رہو گے، اور اگر عذر نہ کرو اور انصاف نہ دو تو اپنا فیصلہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر تمہارا فیصلہ تم پر مبہم نہ رہے۔ ثم قضوا الی ولا تنظرون، پھر میرے بارے میں فیصلہ کرو اور مہلت نہ دو۔ میرا ولی اللہ ہے، جس نے کتاب نازل کی وہ نیکوں کا ولی ہے۔ پھر فرمایا، مجھے نسب بتاؤ میں کون ہوں، پھر اپنے ضمیر کی طرف لوٹو اور اسے ملامت نہ کرو۔ دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل، میری حرمت پامال کرنا حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں، اور ان کے وسیع چچا زاد اور اللہ پر پہلے ایمان لانے والے کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ سید الشہداء میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار جو جنت میں 2 پروں سے اڑتے ہیں وہ میرے چاچا نہیں ہیں؟ کیا تم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور میرے بھائی کے بارے میں قول نہیں پہنچا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر میری بات سچ مانو اور یہ حق ہے تو خدا کی قسم میں نے جان بوجھ کر کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب سے جانا کہ اللہ جھوٹوں سے نفرت کرتا ہے، اور اگر جھٹلاؤ تو تم میں وہ لوگ ہیں جن سے پوچھو تو بتا دیں گے۔ جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہل بن سعد سعدی سے پوچھ لو، وہ زید بن ارقم اور انس بن مالک، یہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ کیا اس میں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے رکاوٹ نہیں؟ یزیدی لشکر خاموش، شمر چلایا، اے حسین ہم نہیں جانتے تو کیا کہہ رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے دنیا بنائی، اسے فنا اور زوال کا گھر بنایا، اس کے رہنے والے حال سے حال بدلتے رہتے ہیں۔ دھوکہ کھانے والا وہ ہے جو اس سے دھوکہ کھائے، بدبخت وہ ہے جو اس کے فتنے میں پڑے۔ فرمایا، یہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، جو اس پر بھروسہ کرے اس کی امید کاٹ دیتی ہے، اور جو اس کی لالچ کرے اسے ناکام کرتی ہے۔ فرمایا، میں شرارت، تکبر، فساد اور ظلم کے لیے نہیں نکلا، میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چاہتا ہوں، اور اپنے نانا اور باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ جو حق کو قبول کر کے مجھے قبول کرے تو اللہ حق کا زیادہ حقدار ہے، اور جو مجھے رد کرے میں صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ میرے اور قوم کے درمیان حق سے فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
عمر بن سعد نے کہا اے حسین یزید کی بیعت کرو۔ امام حسین نے گرج کر فرمایا خبردار، زنازادے کے بیٹے نے مجھے دو چیزوں کے درمیان کھڑا کیا ہے، تلوار اور ذلت کے درمیان، اور ہم سے ذلت دور ہے۔ اللہ ہمارے لیے یہ پسند نہیں کرتا، نہ اس کا رسول نہ مومنین، اور پاک دامن گودوں نے ہمیں پالا ہے، غیرت مند ناکوں اور باعزت نفسوں نے پالا ہے کہ ہم کمینوں کی اطاعت کو شریفوں کی قتل گاہوں پر ترجیح دیں گے۔ خبردار، میں اس خاندان کے ساتھ بڑھ رہا ہوں، تعداد کم ہے، مددگار نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو بیزاری کے سوا کچھ نہیں۔ خطبہ ختم، لشکر پر اثر نہ ہوا۔ امام حسین نے گھوڑا موڑا، خیمے کی طرف دیکھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کھڑی ہیں، حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھیں، علی اصغر پیاسے۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر لشکر کی طرف، بلند آواز سے پکارا ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ ہے کوئی فریاد جو ہماری فریاد رسی کرے؟ ہے کوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کرے؟ یہ آواز عرش تک گئی، فرشتے روئے، لیکن زمین پر کوئی نہ اٹھا سوائے 72 کے۔ امام حسین نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، حجت تمام ہو گئی، اب جنگ، اب شہادت۔ امام حسین کا خطبہ تلوار سے پہلے کی جنگ تھی۔ امام حسین نے قتل سے پہلے سمجھایا، بتایا میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کیا چاہتا ہوں، ہم سے ذلت دور۔ امام حسین نے شہادت کو پسند کیا لیکن جھکنا پسند نہ کیا۔ فرمایا میں فساد کے لیے نہیں آیا، اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ یہ پکار آج بھی گونج رہی ہے، ہر زمانے میں امام حسین پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مددگار۔ نسب بتایا نبی کا نواسا ہوں، مقصد بتایا اصلاح چاہتا ہوں، راستہ بتایا ذلت قبول نہیں۔ سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ، ان روحوں پر جو آپ کے آنگن میں اتریں۔ اے اللہ ہمیں امام حسین کے ناصرین میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔